معروف شاعر احمد فریاد کی اہلیہ عین نقوی، جن کے شوہر پچھلے 11 دنوں سے لاپتہ ہیں. اسلام آباد سے وہ لاپتہ ہوا لیکن آج تک ان کا پتہ نہ چل سکا. بہت عرصے سے دھمکیاں موصول ہو رہی تھیں ان کی طرف سے. مجھے کانٹیکٹ کیا گیا فرحاد کے فون سے، آپ پٹیشن واپس لیجئے اور آپ کے شوہر جو ہیں گھر آ جائیں گے. مجھے یہ بتائیں عین احمد فریاد کو کون اٹھا کے لے کے گیا، کہاں سے لے کے گیا؟ 11 دن پہلے ان کو گھر کے باہر سے 15 تاریخ کو رات کو 1:03 پر ان کو گھر کے باہر سے دروازے سے 4 لوگ ڈارک کلرڈ یونیفارمز میں تھے، 2 بلیک یونیفارم میں اور 2 ڈارک بلو یونیفارم میں تھے، وہ لے کر گئے تھے. اور اس کے بعد ان میں سے 2 واپس آئے. انہوں نے گھر کے CCTV کیمراز توڑے، گھر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے DVR ریکارڈنگ لی. اس کے بعد سے آج تک ابھی ان کے ویئر اباؤٹس کا ہمیں نہیں علم ہے. اچھا، وہ لوگ کون تھے اور کتنے لوگ؟ جی وہ 4 لوگ تھے ٹوٹل. اور ابھی تک تو نہیں پتہ. جیسے ابھی لاسٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے عدالت میں بھی بتایا ہے کہ مجھے کانٹیکٹ کیا گیا فرحاد کے فون سے. آپ کو ان کے نمبر سے جو کانٹیکٹ کیا گیا وہ کس نے کیا اور کیا ڈیمانڈ؟ اس میں جو کال پر آواز ہوتی تھی وہ فرحاد کی ہوتی تھی، اور جو ٹیکسٹ میں رائٹنگ سٹائل تھا وہ فرحاد کا نہیں تھا. اور جو کال پر بات کروائی جاتی تھی وہ 30 سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. بار بار کال کو انٹرپٹ کیا جا رہا تھا درمیان میں. اس کے بعد دوبارہ ان کو انسٹرکشنز دی جاتی تھیں کہ کیا بات کرنی ہے. تو I could clearly see کہ my husband was forced to say all that thing. تو انہوں نے کیا ڈیمانڈ کیا کی آپ سے؟ انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ آپ پٹیشن واپس لیجئے اور آپ کے شوہر جو ہیں وہ ہفتے کو گھر آ جائیں گے. پٹیشن میں بھی انہوں نے پرٹیکولرلی کہا کہ آپ یہ لکھیں کہ یہ اپنی مرضی سے گئے تھے، جس پہ میں نے انہیں کہا کہ میں عدالت سے جھوٹ نہیں بولوں گی، میں صرف اپنی پٹیشن واپس لے لیتی ہوں، ٹھیک ہے. اور پھر ہفتے کو ہم نے اس کا CM بھی فائل کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہفتے کو جب میں نے اس کی اسکینڈ کاپی بھیجی تو انہوں نے کہا کہ جب منڈے کو یہ اپروو ہوگی CM جو ہے اس کی ودڈرال کی تو تب وہ گھر آئیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں، وہ جو لوگ 2 لوگ واپس آئے تھے گھر میں DVR لے کے چلے گئے، انہوں نے کس طرح کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا؟ ڈارک یونیفارم آپ بتا رہی ہیں، کس طرح کے؟ ڈارک بلیک کلر کا یونیفارم تھا ان کا. تو وہ لوگ جب واپس آئے اور اس کے بعد چلے گئے، اس کے بعد ان کی جانب سے تو کوئی رابطہ نہیں کیا گیا؟ جی نہیں، ان کی جانب سے یہی رابطہ تھا جو ابھی میں نے بتایا آپ کو. تو جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت آپ کہاں پہ تھیں اور اس کے بعد پھر آپ نے عدالت سے کیسے رجوع کیا؟ جی اس کے بعد میں سب سے پہلے تو تھانے میں گئی، جو ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے، ایک آئینی طریقہ کار ہے. میں نے تھانے میں اپنی درخواست دی، کمپلینٹ درج کروائی، اس پر کوئی عمل نہیں ہوا. اور اس کے بعد پھر میں ہائی کورٹ گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ. وہاں پہ ہم نے اپنی پٹیشن فائل کی تو شام تک پولیس اپیئر ہوئی اور انہوں نے میری جو FIR ہے وہ درج کر لی. اس کے بعد عدالتی کارروائی اس وقت سے جاری ہے ابھی تک. تو آپ کیا سمجھتی ہیں ان کو کیوں اٹھایا گیا یا وہ کیوں لاپتہ ہے؟ دیکھیں آورز بیفور ہز ڈس اپیرنس انہوں نے اپنی ٹویٹ میں خود واضح کر دیا ہے کہ کون ان کے اغواکار ہیں. انہوں نے صاف لکھا ہے کہ کشمیر ایشو کی آڑ میں مجھے اٹھانے کی باتیں کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں مجھے، لیکن کمپنی سے میرا معاملہ جو ہے وہ مہینوں پرانا ہے اور بہت پہلے سے ہمیں بہت عرصے سے دھمکیاں موصول ہو رہی تھیں ان کی طرف سے. اور اگر آپ فرحاد کے سوشل میڈیا ہینڈلز دیکھیں تو کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ کون ہے ان کے اغواکار. اچھا مجھے یہ بتائیں کشمیر ایشو میں ان کا کیا رول رہا اور اس وجہ سے ان کو کس حد تک انہوں نے ٹریس کیا؟ کشمیر ایشو میں جیسے کشمیر میں سارے آپ کو پتہ ہے پروٹیسٹ جاری تھے. اس کے بعد چونکہ کشمیر میں انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کا مسئلہ تھا، لیکن ہی از بیسیکلی فرام کشمیر، تو وہاں سے ان کا رابطہ تھا. تو جو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں فوکل پرسن تھے کشمیر پروٹیسٹ کے سارے، وہ وہی تھے جو اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ساری انفارمیشن دے رہے تھے. تو ہم نے سوشل میڈیا پہ سے دیکھا کہ ان کو اغوا کرنے سے پہلے مختلف جاب سے بھی نکال دیا گیا، ان کو اس طرح بھی ٹارچر کیا گیا، اس کی کیا کہانی؟ جی یہ انہی دھمکیوں کا سلسلے کی ایک کڑی ہے آپ کہہ سکتے ہیں. بہت سے چینلز میں انہیں بلا کر یہ بھی کہا گیا کہ یا تو مطلب ایک فائل ہمارے پاس آئی ہے اوپر سے، ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں، آپ کی اس ٹویٹ سے فلاں ٹویٹ سے آپ کی مسئلہ ہے، آپ کو یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی ہوگی. جب یہ معاملہ پرزسٹنٹ رہا کچھ چینلز کے اندر تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی نوکری کے لیے جو ہے اپنا جو نقطۂ نظر ہے اس کو قربان نہیں کر سکتا. تو بعض جگہ سے انہوں نے خود چھوڑ دی تھی اور بعض جگہ سے انہیں انکار کر دیا گیا تھا. تو جب انہوں نے کچھ جگہ سے چھوڑی، ان کو کیا ٹریپ کیا جاتا تھا، ٹارچر کیا جاتا تھا یا کس طرح کے میسیج تھا؟
نہیں، میسیجز اس طرح سے آتے تھے جیسے لاسٹ رمضان جو ہے اس میں ان کے بھائیوں کو ان کے ہوم ٹاؤن میں باغ میں پولیس اسٹیشن بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ احمد فرحاد سے کہیں کہ وہ اپنی ساری ٹویٹس ڈیلیٹ کریں اور یا پھر آپ لوگ لکھ کر دیں کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. سوشل میڈیا پر ان کی ایک شاعری بڑی مشہور ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس شاعری کے بعد ان کو اٹھا لیا گیا. کیا آپ یہ سمجھتی ہیں؟ دیکھیں، احمد فرحاد صرف ایک شاعر نہیں تھے، وہ ایک صحافی تھے، وہ انسانی حقوق کے علمبردار تھے، وہ جبری گمشدگیوں کے خلاف، لاپتہ ہونے والے افراد کے لیے ایک بلند آواز تھے. ٹھیک ہے، تو ایک مجموعی احمد فرحاد ایک مجموعی طور پر جو تھے وہ ایک انسانی حقوق کے علمبردار تھے. پھر وہ اس کا اظہار چاہے انہوں نے اپنی نثر کے ذریعے کیا یا اپنی شاعری کے ذریعے کیا، اور معاملہ یہی ہے جو انہوں نے اپنی لاسٹ ٹویٹ میں جس کا اظہار کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کے اس کیس کی کئی سماعتیں گزر چکی ہیں، کیا توقعات رکھتی ہیں عدالت سے؟ دیکھیں، جو جمہوریت کا سب سے اہم ستون ہوتا ہے جوڈیشری، ہم نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور ہم جو چیز فرحاد چاہتے تھے، آئین کی بالادستی، سول سپریمیسی، اس کے تھرو ہم ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور وی آر ویری ہوپ فل. کیانی صاحب از اے ویری بریو پرسن، مائی لائر ایمان مزاری، ہادی علی چٹھا، دے آر آل ویری بریو پیپل اور آئی ایم ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ فرحاد ول کم بیک. مجھے یہ بتائیں آپ کے کتنے بچے ہیں اور ان کی جب پتہ چلا کہ وہ لاپتہ ہو گئے اس کے بعد اب تک 11 دن گزر جائیں گے، کس طرح دن گزر؟ دیکھیں، ظاہر ہے وہ ہم سب کو بہت پیارے ہیں. ہمارے 4 بچے ہیں. بچے بہت یاد کریں اپنے بابا کو. فرحاد اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور بچے بھی ان سے بہت پیار کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی ایک کمزور لمحہ آتا ہے تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی ہی کوئی ویڈیو، ان کا ہی کوئی نیریٹو اس کو پڑھ لیتے ہیں. تو ابھی حکومت سے آپ کیا مطالبہ کریں گی کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس پر، کیونکہ 11 دن گزر چکے ابھی تک ان کا پتہ نہیں چل سکتا؟ دیکھیں، لاسٹ ہیئرنگ میں جو لاسٹ ہیئرنگ تھی اس میں اٹارنی جنرل صاحب اپیئر ہوئے تھے. انہوں نے اسٹیٹ کے بہاف پر گارنٹی دی تھی کہ احمد فرحاد 4 دن میں واپس آ جائیں گے، انہیں بازیاب کروا لیا جائے گا، ٹریس کروا لیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اب جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایک طرح سے فیل ہو چکی ہے، اور یہ اگر فرحاد کو بازیاب نہ کروایا گیا تو اٹ کلیئرلی انڈیکیٹس دا فیلئر آف دا اسٹیٹ بیسیکلی. تو اگر ریاست کو اپنا ایک اچھا جو ہے امیج برقرار رکھنا ہے، اپنے آپ کو برقرار رکھنا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ فرحاد کو بھی بازیاب کروایا جائے اور جتنے بھی مسنگ پرسنس ہیں ان سب کو ریلیز کیا جائے.